بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا کروڑا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے ان نشستوں میں کچھ نہ کچھ افہام و تفہیم کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات سے متصف ہو کر وہ احکامات جو پروردگار نے انسانیت کی ہدایت کے لیے عطا کیے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کئی اعتبار سے اپنے دامن میں اعجاز کی کیفیات رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس نے بہت سے فصیح اللسان کو خاموش کروا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت قرآن کی آیات پڑھتے تو عرب کے بڑے بڑے فصیح اللسان اور جن کو اپنے کلام پر بہت بڑا ایک گمان تھا اور دعویٰ تھا، وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے ایسے ہوتے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسے ہوتے جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں یعنی قرآن مجید میں جو اعجاز کی کیفیت عطا کی، اعجاز القرآن کے اندر یہ باتیں شامل ہیں کہ اس کلام پاک کے اندر الفاظ تھوڑے اور معنی پروردگار نے بہت سے رکھے۔ اس طرح یہ کلام مختصر الفاظ کے ساتھ جامع ترین معنی اپنے دامن میں رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید کے نقوش کے اندر جو پروردگار نے علم پوشیدہ کر رکھے ہیں، ان علوم کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو یہ بات واضح کر دی کہ یہ کلام انسانی نہیں بلکہ پروردگار کا کلام ہے، اور تم ان کلام کی باتوں سے جڑتے جاؤ، ان کو پڑھتے جاؤ اور اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو اس کے ساتھ جوڑتے جاؤ، بلکہ اپنے سوالات قرآن پہ پیش کرو، قرآن کی آیات تمہیں جواب دیتی دکھائی دیں گی۔ انسان اپنی کوششوں سے، اپنی عقل سے بہت سے ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد بہت سی چیزوں کو ایجاد کرتا ہے، اور اپنی عقل کے بلبوتے پر بڑی سے بڑی چیز کو ایجاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزے سابقہ انبیاء کو عطا کیے، ناظرین آپ نے گزشتہ آیات میں بھی پڑھا، وہ معجزات جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس دور کے بڑے سے بڑے جو ماہرین ہوتے، اللہ تعالیٰ ان ماہرین کے مقابلے میں اپنے انبیاء کو، رسول اعظام کو ایسی طاقت عطا فرما دیتا، ایسا خارق عادت واقعہ یا عمل ان نبیوں اور رسولوں کی ذات میں رکھ دیتا کہ جس کی وجہ سے وہ باقی سب سے ممتاز ہو جاتے، اور لوگ کہتے کہ یہاں تو ہماری عقل کی انتہا ہو گئی، تو پھر ماننا پڑتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا رسول ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ وہ جناب یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، وہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو یا چمکتا ہاتھ ہو، یا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک مار کے مورت میں جان پیدا کر دینا، ایک مٹی کی مورت کے اندر جان پیدا کر دینا، اور اسی طرح مردے کو زندہ کر دینا، یہ سارے کے سارے جو اوصاف، یہ سارے کے سارے جو معجزات پہلے انبیاء میں پائے گئے، اللہ نے وہ سارے ہمارے پیارے آقا کی ذات میں جمع کر دیے۔ جس طرح یہ قرآن معجزہ ہے، آج بھی ہم سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کے معنی و مطالب، اس کے اعجاز و اختصار اور اس کی طوالت کے حسن کا ہمیں خوبصورت انداز میں جب ان پیرائے سے ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ وہ کلام ہے جو اللہ رب العزت نے عظیم کلام اپنے محبوب کی ذات پہ اتارا، اور یہ ایسا معجزہ ہے
جس میں پروردگار نے اپنے محبوب کی ان عظمتوں کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ساتھ کلام الہی میں انسانی زندگی سے متعلق احکام کو ذکر کیا۔ آج یہ تمہیدی گفتگو کا مقصد یہ تھا، آج ہم 15واں پارہ شروع کرنے لگے ہیں سورہ بنی اسرائیل سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے ایک عظیم معجزہ معراج کا ذکر کیا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آیت بینہ سے آغاز کروں، سورہ بنی اسرائیل کا تعارف سماعت کیجیے۔ سورہ بنی اسرائیل 17ویں نمبر پہ ہے، 15واں پارہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سورہ کا آغاز ہی اپنے محبوب کے سفر معراج سے کیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ سبحان بھی کہتے ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے سوائے 8 آیات کے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت کا ذکر کیا اور پروردگار نے کچھ سابقہ احوال بھی ذکر کیے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد، یعنی وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے ہم نے بہت سی برکتیں رکھیں اور ہم نے اپنی عظیم نشانیاں بھی ان کو دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سفر معراج کا ذکر کیا۔ ناظرین، اگر ہم اس سفر کو دیکھیں تو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ یہ سفر معراج روح اور جسم کے ساتھ ہے، یعنی خواب میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ یہ سفر معراج عطا کیا۔ اس کے 3 پورشن کیے جاتے ہیں۔ پہلا پورشن مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک ہے، اس کو عموماً محدثین یا مفسرین کی اصطلاح میں اسراء کہہ دیا جاتا ہے۔ پھر مسجد اقصی سے لے کر 7واں آسمان کی بلندیاں اور سدرۃ المنتہا تک ہے، اس کو عموماً معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو عروج سے بنا ہے، جس کا معنی بلندی کی طرف جانا۔ اور پھر سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکان کی مسندوں پہ فائز ہونے کو اعراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ 3 حصوں میں اس سفر کو ڈیوائیڈ کیا گیا۔ شب معراج کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العزت نے معراج کو ذکر کیا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، تاکہ ہماری عقل اور مینٹیلٹی کے مطابق جو چیز ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہی دورانیہ ہے، اور باقی احادیث کے اندر اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نص قطعی میں زمینی معراج کا یعنی اسراء کا ذکر فرمایا، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ شب معراج کیا ہے؟ محبوب کے درجات کی بلندی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کی عظمتوں کو ذکر فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو معراج کا عظیم ترین معجزہ عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی عظمتوں پر فائز ہوئے تو خالق کائنات نے ان کی یہ شان واضح کرنے کے لیے آغاز ہی سبحان سے کیا کہ کوئی انکار نہ کرے یا کوئی اعتراض نہ کرے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ دعویٰ تو میں کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا سبحان الذی، وہ ذات دعویٰ کر رہی ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، سبحان الذی، لہذا کسی قسم کا کوئی ایسا ذہن میں سوال پیدا نہ ہو۔ معراج کے بارے میں مختلف احوال ذکر کیے جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں کون سا مہینہ تھا اس میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ بہرحال مشہور یہ ہے کہ 27 رجب کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عظیم معراج یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اللہ رب العزت اپنے محبوب کو لے گیا۔ اور یہ جو سفر تھا اس وقت چونکہ گھوڑوں اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، تقریباً 1.25 مہینے کا یہ ٹائم پیریڈ تھا
1.25 مہینہ لگتا تھا اس وقت اونٹوں گھوڑوں پر جاتے ہوئے بیت المقدس کی طرف، یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلن نکرہ ہے جو قلت وقت پہ رات کے کچھ حصے پر دلالت کر رہا ہے کہ تھوڑے سے حصے میں پروردگار اپنے محبوب کو اس عظیم معجزہ معراج سے متصف کرتا ہے۔ لہذا نص قرآنی سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ اس کے علاوہ آسمانی سیر اور منازل کا قرب، اور اللہ رب العزت نے بحالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ اپنے محبوب کو یہ عظمت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے، سارے نبیوں کی امامت فرمائی، اور امامت کے بعد آپ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، انبیاء کرام کے جھرمٹ کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام ہر آسمان کے دروازے کو کھلواتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، تکریم، احترام کیا جاتا ہے، اور بلندی پہ چڑھتے ہوئے آپ نے تمام عجائب کو دیکھا، آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین مسندوں پہ فائز ہوئے، انسان کی عقل اور فکر کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے اس سے بھی زیادہ پروردگار نے اپنے محبوب کو شان عطا کی، ملکوت السماوات والارض دیکھے، زمین و آسمان کی تمام چھپی باتیں دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر نماز فرض ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شفاعت فرمانا، دوزخ اور جہنم اور جنت کا خصوصی طور پہ مشاہدہ کرنا، جنت اور دوزخ کی سیر کرنا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سارے مناظر دیکھ کے پھر پلٹ کے واپس آئے، اس پر کفار کا شور مچانا، بیت المقدس کی عمارت کے احوال پوچھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دروازے اور کھڑکیاں بھی آپ ان کو ایک ایک بتا دیتے ہیں، پھر ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتوں کے بارے میں کفار مکہ کا سوال کرنا، ہمارے آقا نے یہ سارے کے سارے جواب ان کو دیے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے یہ واقعہ معراج جو میں نے آپ کے سامنے ایک خلاصتاً پیش کیا، قرآن اور حدیث سے ملا کر اللہ نے اپنے محبوب کو یہ عظیم معجزہ عطا کیا۔ اور تھوڑے سے وقت میں آئے، اس پر محدثین نے لکھا کہ بستر بھی گرم ہے اور کنڈی ہل رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عظمتوں سے ہو کر واپس بھی آ جاتے ہیں۔ اور یہ آج اگر ہم سائنس کے پیرائے میں دیکھیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم آج سائنس کی تھیوری میں دیکھیں تو فزکس کی تھیوری ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ اس تھیوری کے مطابق کمپیریبل آف سپیڈ آف لائٹ سے اگر جسم موو کرے تو ٹائم ڈیلیشن ہو جاتا ہے، یعنی روشنی کی رفتار سے اگر جسم چلے تو ٹائم رک جائے گا، ٹائم ڈیلیشن ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جاتے ہیں تو روشنی کو عربی میں برق کہتے ہیں، ہمارے آقا برق پہ نہیں بلکہ براق پہ گئے، جو لائٹ اور روشنی کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ عظیم معجزہ عطا کیا کہ بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، کمپیریبل آف سپیڈ آف لائٹ سے جب جسم موو کرتا ہے تو ٹائم ڈیلیشن ہوتا ہے۔ ہمارے آقا پلٹ کے بھی آتے ہیں اور اللہ کے یہ تمام عجائب کا اپنی آنکھ سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں، جس کو آج کی یہ سائنس بھی پروو کر رہی ہے۔ ناظرین، اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو انبیاء کرام کے احکام کے مطابق چلنے والے ہیں، پروردگار انہی کو عظمتیں عطا فرماتا ہے، اور جو ان احکام سے ہٹ جانے والے ہیں یقیناً اللہ رب العزت پھر ان کو اپنی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اور پھر وہ کسی نہ کسی طرح اسلام کے احوال کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے حقیقت کے اعتبار سے کوئی ہدایت نہیں۔ پروردگار نے آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ اسے ہدایت دیتا ہے جو سیدھی راہ پہ چلے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، جو سیدھی راہ ہے وہ قرآن دکھاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے کون سی خوشخبری ہیں؟ وہ کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھا کام کریں، نیک اعمال کریں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا،
ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا کہ انسان کی ایک عجیب سی عادت ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا جب آدمی کوئی بھی برائی کے معاملے میں، یعنی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی شر پہنچے، تو انسان پھر برائی کی دعا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اپنی سوچ میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ کے علم میں پوشیدہ کہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں۔ اس لیے ناظرین، کبھی بھی دعا کرتے ہوئے انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی انسان اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، لیکن اللہ کے علم میں پوشیدہ ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے چھری مانگتا ہے، تو اس بچے کے علم میں نہیں ہے کہ یہ چھری مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن ماں اپنی محبت میں اسے چھری نہیں دے رہی۔ اگرچہ بچہ روتا ہے تو وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہوئے یہ ضرور عرض کرے، یا اللہ میں اپنی ادنا سوچ اور فکر سے تیری بارگاہ میں یہ سوال کرتا ہوں، پروردگار تیرے علم میں پوشیدہ ہے، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اپنے کرم سے یہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح فرمایا کہ رات اور دن جو ہے اس کی نشانیاں بھی ہم نے تمہارے سامنے واضح کر دیں۔ خالق کائنات نے اسی طرح کچھ اپنی نعمتوں کا بھی اس مقام پر ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا آیت نمبر 15 میں، من اہتدی، جو راہ ہدایت پر آیا، فإنما یہتدی لنفسہ، وہ اپنے ہی بھلے کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت پہ آیا۔ ومن ضل، اور جو بہک گیا، فإنما یضل علیہا، اور وہ بہکنا، وہ برائی اسی کے لیے ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی جان بوجھ اٹھانے والی نہ ہوگی دوسرے کا، یعنی کسی دوسرے کے گناہ کا وبال دوسرے پہ نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے اس لیے اس مقام پہ واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ بجائے کسی برائی کی طرف آنے کے تمہیں اچھائی کی طرف بڑھنا چاہیے، اور کسی جان کا بوجھ دوسری جان پہ نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، پروردگار پھر اس کو، جو اہل ایمان میں سے ہیں، وہ جب آخرت کی کوشش کریں، اللہ ان کو اس کے مطابق ان کو اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ رب قدوس نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس لیے انسان کو چاہیے ہمیشہ پروردگار کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے اسی کی عبادت کرے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح آیت نمبر 23 اور 24 میں سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تمہارے رب نے ارشاد فرمایا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق العباد کے حوالے سے کچھ احکام ارشاد کیے۔ ناظرین یاد رکھیے، جیسے ہم حقوق اللہ کی پاسداری کرتے ہیں جو بندے اور خدا کا تعلق ہے، اسی طرح کچھ حقوق العباد ہیں، اور یہ جو ہیومن رائٹس ہیں، یہ حقوق العباد ہیں، یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ اس لیے اس میں خصوصی غور کرنا چاہیے۔ اور یہاں میں ایک بات واضح کرتا جاؤں، دنیا کے تمام مذاہب کے لٹریچر میں رائٹس کی بات ہوتی ہے، صرف حقوق کی۔ اسلام حقوق و فرائض دونوں کی بات کرتا ہے، یعنی ہمیں دونوں طرف سے دیکھنا ہوتا ہے، جیسے والدین کے حقوق، اولاد کے فرائض، اولاد کے حقوق، والدین کے فرائض، اسی طرح بیوی کے حقوق، شوہر کے فرائض، شوہر کے حقوق، بیوی کے فرائض، اور اسی طرح آگے چلتے ہوئے ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اسلام نے غیر مسلموں کے حقوق، پڑوسیوں کے، بہن بھائیوں کے، یعنی بھائی کے حقوق تو بہن کے فرائض، بہن کے حقوق تو بھائی کے فرائض، ایک پورا سسٹم اسلام نے اس کے بارے میں ذکر کیا جس میں حقوق و فرائض سے جوڑا گیا، جیسے آقا علیہ السلام کا خطبہ حجت الوداع ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہیومن رائٹس ہیں، اس میں والدین کے حقوق کو سب سے پہلے درجہ دیا گیا۔ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو بے لوث اپنی اولاد سے پیار کرتی ہیں، اور ان کی دعاؤں سے انسان کو مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ میں ماں باپ کی دعا کے بغیر اعلیٰ منصب پہ فائد ہو جاؤں، اور اس میں 3 گنا زیادہ درجہ ماں کا ہے۔ اور وقت کے بڑے سے بڑے اولیاء بھی ہیں، وہ بھی اپنی ماں کی دعاؤں سے ہی اعلیٰ مقام پہ فائز ہوئے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں ان ہستیوں کو ناراض نہ کیجیے گا۔ زندگی کے معاملات میں کبھی انسان سے اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں تو فوراً منا لینا چاہیے، اور یہ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں،
یہ اپس اینڈ ڈاؤن، پھر تھوڑی سی ناراضگی، پھر محبت، پھر کوئی ماں باپ کے لیے گفٹ، کوئی تحفہ، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن چلتا رہے تو خوشیاں بھی برقرار رہتی ہیں۔ دائمی طور پر ان سے ڈسکنیکٹ ہونا اور قطع تعلق، اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا، بلکہ فرمایا سل من قطع کا، جو توڑے اس سے جوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کہو، یعنی ایسا کلمہ بھی نہ کہو جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو بھی نہ۔ وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، عاجزی کے ساتھ محبت کا ہاتھ ان کے لیے بچھا دو، یعنی جہاں تک ہو سکے ان کے لیے فیسلٹی مہیا کریں، ان کے لیے محبت کی باتیں کریں اور دعا کریں۔ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پر ایسے ہی مہربانی فرما جیسے انہوں نے پال پوس کر ہمیں بڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا وآتی ذی القربی، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ وآتی ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، تو لہذا رشتہ داروں کے ساتھ بھی کبھی بھی تعلق نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جو قطع تعلق ہی کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل الجنت قطاع، جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، تو رشتوں کو کبھی نہیں توڑنا چاہیے۔ اور اسی طرح چغل خوری کے بارے میں بھی آیا کہ جو کسی کی بات کو آگے اور پیچھے لوگوں کے اندر پھیلا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو۔ انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کی کوشش کرے وہ ٹھیک ہے، لیکن اپنی ضروریات سے بڑھ کر خرچ کرے۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے ناظرین یہاں جہاں تک ہو سکے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس لیے رب قدوس نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، وہ جیسا چاہے تمہیں رزق عطا کرے۔ ناظرین جاہلیت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک عجیب سی رسم تھی، لوگ اپنے بچوں کو خود ہی قتل کر دیتے، بیٹیوں کو خاص طور پہ جاہلیت میں جا کے زندہ دبا دیا جاتا اور کہا جاتا کہ ہم اس لیے ان کو مار رہے ہیں، ہم ان کو کہاں سے کھلائیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ مارو، نہ قتل کرو۔ نحن نرزقہم، ہم انہیں بھی روزی دے رہے ہیں، وایاکم، اور تمہیں بھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ کسی طور پر بھی ان کو قتل نہ کرو، ان کو نہ مارو۔ اولاد کے حقوق میں سے ہے سب سے پہلے کہ آپ ان کو جینے کا حق دیں، پھر ان کی تربیت کریں، پھر اسی طرح اولاد کو جہاں تک ہو سکے ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو وقت دیں، ان کی تربیت کا اہتمام کریں۔ یہ ماں باپ پہ لازم ہے، جیسے والدین کے حقوق ہیں اولاد پر، اولاد کے فرائض ہیں، لازم ہے اولاد پر کہ اپنے والدین کا احترام۔ اسی طرح والدین کے بھی حقوق کے ساتھ ساتھ اولاد کے بھی حقوق ہیں اور والدین کے فرائض، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے پیرنٹس کی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جتنا ہو سکے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ بھی کاؤنسلنگ کا معاملہ شفقت اور محبت رکھیں۔ تو اس طرح پھر معاشرے چلتے ہیں، کیونکہ تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے، یعنی والدین کے رائٹس ہیں، حقوق ہیں، تو اولاد کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داریاں، اولاد کے حقوق ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا اور واضح کیا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہے وہ بڑا تکبر کے ساتھ چلتے ہیں اور تکبر کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترا کے نہ چلو، تکبر سے نہ چلو۔ فرمایا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی تم بلندی پہ چڑھ سکتے ہو۔ تو انسان کو عاجزی سے چلنا چاہیے، اور تکبر اور انسان بے جا اپنے معاملات کو اور اپنے آپ میں اپنی ایگو کے اندر ہی ایک اپنا سسٹم بنا کے اور اس کے مطابق چلے، فرمایا نہیں، عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، تکبر سے بچنا چاہیے جہاں تک ہو۔ اس لیے خالق کائنات اس مقام پر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ زمین پہ عاجزی سے چلو۔ اسی طرح ان آیات بینات میں خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رب قدوس کی تسبیح بیان کرو، یعنی اللہ کی پاکی بولو۔ تسبح لہ السماوات، اللہ رب العزت کی جو بھی آسمان میں ہیں سارے کے سارے اس کی پاکی کو بولتے ہیں۔ السماوات السبع، ساتوں آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے،
سارے ہی اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح اور اس کی پاکی کو بیان کرے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ حق کی طرف نہیں آ رہے، یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھ گئے ہیں۔ فرمایا نہیں، حق کی باتیں تمہارے تک پہنچیں گی اگر دولت ایمان تمہارے دل میں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس مقام پر فطرت انسانی کا ذکر کیا اور خاص طور پر شیطان کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ہر طرف سے کوشش کرتا ہے کسی طرح انسان کو گمراہی کی طرف لے آئے۔ تو انسان کو بحیثیت مسلمان چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمتوں کی طرف بڑھے اور جہاں تک ہو سکے شیطانی اثرات سے بچے اور شیطان کے اثر سے بچتے ہوئے اور اس کے معاملات سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ خالق کائنات نے اسی طرح سابقہ قوموں کے احوال کو بھی ذکر کیا اور پھر وہ واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ البقرہ میں پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ فرشتوں سے ہم نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پروردگار نے اس سے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے یہ تعویلیں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نکل جا یہاں سے۔ پروردگار فرماتا ہے شیطان تو اور جو بھی تیرے ساتھ ہوگا ان سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ خالق کائنات نے اس مقام پر پھر اس کا ذکر کیا، الفاظ تھوڑے سے جدا ہیں۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس میں بہت سے کلام کیے مفسرین نے، جیسے مختلف سکول آف تھاٹ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، امام مالک علیہ رحمہ، ایسے مختلف ائمہ کی لوگ تقلید کرتے ہیں۔ بعد نے کہا اس سے مراد یہ ہیں یا ان کے جن کے یہ پیروکاری کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اور ان کے دائیں ہاتھوں میں نامہ اعمال دیں گے جس کو وہ پڑھیں گے، اور انسان اپنی اپنی اس حقیقت کو دیکھے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتا رہا۔ ناظرین، ایک تو وہ آنکھیں ہیں جو ہم ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک باطنی آنکھ بھی ہے، اور اللہ نے مومن کو ایک باطنی آنکھ بھی عطا کی ہے۔ وہ جو باطنی آنکھیں ہیں جو وہ اپنے دل کی کیفیات سے جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس چیز کی ریالٹی اور حقیقت تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو اس زندگی میں اندھا رہا، یعنی اس نے ایمان کی دولت کو بسایا ہی نہیں، دل کی آنکھیں اس کی کھلی نہیں، فرمایا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ راستے سے بہک چکا ہوگا۔ پتہ چلا ایمان کی دولت کو دل میں بسا کر جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ظاہری آنکھ کے ساتھ ساتھ اس کو بصارت کی نعمت بھی عطا فرماتا ہے، یعنی اس کی باطنی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اور بصارت کے ساتھ ساتھ رب قدوس اسے پھر فراست کی نعمت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا سرکار نے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر من نور اللہ، مومن کی فراست سے بھی بچو، وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر پروردگار نے آیت نمبر 78 میں نماز کے اوقات کا ذکر کیا اور فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے، الی غسق اللیل، اور رات کی اندھیری تک، وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن، یعنی دن کے ڈھلنے سے لے کے رات تک قرآن پڑھو، اس سے مراد ظہر، عصر، مغرب، وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن، اس سے مراد فجر کی نماز۔ اور قرآن کا ذکر اس لیے کیا کہ نماز کے اندر قرات یہ نماز کا رکن ہے، اس لیے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا، اور فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد بھی ادا کرو۔ تہجد جو ہے اس کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، یا 4 پڑھ لیں، یا زیادہ زیادہ 8 پڑھ لیں، اور یہ رات کو سونے کے بعد۔ اگر ساری رات عبادت میں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اونگ لے لیں اور اس کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ لیں۔ تو تہجد رات کے آخری پہر میں پڑھنا بہتر ہے، وگرنہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سونے کے بعد جب بھی اٹھیں آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، البتہ آخری پہر میں پڑھنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ایک وعدہ کیا، ایک طرف تو معراج کا ذکر تھا، اور بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید معراج جو اتنی بلندیاں اللہ نے عطا کر دیں یہ ہمارے محبوب آقا کی عظمتوں کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، یہ تو ابھی ہم نے اپنے محبوب کو جو عظمت عطا کی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ تو شان عبدیت کا بھی اظہار ہوا ہے، ابھی تو شان نبوت کا اظہار ہونا ہے، پھر شان رسالت کا اظہار ہونا ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ شان عطا کیا میرے اے محبوب، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والی ہر گھڑی میں پہلے سے زیادہ ہم آپ کو شان عطا فرمائیں گے۔ اور یہ عظمتیں یعنی شان عبدیت کا اظہار، پھر شان نبوت کا، اور فرمایا بھی تو شان رسالت کے اظہار کے بعد شان محبوبیت تو بھی دکھائی جانے والی ہے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آیت نمبر 79۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب اللہ تمہیں ایسی جگہ پر کھڑا کرے گا کہ سب تمہاری حمد کریں گے، مقام محمود پر۔ اور یہ وہ مقام محمود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو قیامت کے دن یہ عظمت عطا فرمائے گا۔ سارے انبیاء کرام ہوں گے، ان سب کی امتیں بھی ہوں گی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام محمود، مقام شفاعت پر آپ جلوہ فرما ہوں گے، اور اولین و آخرین سب کے سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے، تعریف کریں گے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان قیامت کو دکھانی ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح آیت نمبر 85 میں یہ بھی ارشاد فرما دیا، 84 میں اور پھر اس کے بعد 85 میں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 84 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم کسی بندے پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی طرف سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ انسان کو ضرور عطا فرماتا ہے، اللہ سے امیدیں لگا کے رکھنا یہ مومن کا وتیرہ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوالات پوچھے۔ ایک مرتبہ قریش نے یہودیوں سے جا کے مشورہ کیا کہ یہ نبی جو اعلان نبوت کر رہے ہیں، یہ انہوں نے دعویٰ تو کر دیا ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو ہم ان سے پوچھیں اور یہ بتا نہ سکیں، تو اس طرح یہ لاجواب ہو جائیں گے۔ تو یہودیوں کی جماعت نے 3 سوال مشرکین کو سکھائے کہ یہ جا کے سوال ان سے کرو، تو یہ جب سوال کرو گے تو پھر یہ اس کا جواب نہ دے سکیں گے۔ پہلا سوال کہ اصحاب کہف کون ہے؟ یہودیوں نے کہا یہ پوچھو۔ دوسرا سوال بتائیے کہ ذوالقرنین کون تھے؟ اور تیسرا بتائیے روح کیا ہے؟ تو یہ سوالات کیے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، اور آگے اصحاب کہف کا نام بھی آ رہا ہے اور ذوالقرنین کا نام بھی آ رہا ہے، اور ان کا ذکر بھی قرآن کی آیت میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح جو ہے یہ امر ربی ہے، یہ اللہ کے حکم سے ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کے علم کو پوشیدہ رکھا۔ ناظرین، کچھ ایسی باتیں ہیں جس پر ہمیں بھی زیادہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، جیسے تقدیر کے اوپر، اللہ کی ذات کے بارے میں، روح کے بارے میں، اس میں زیادہ بحث مباحثہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں زیادہ سوال اور کیونکہ یہ علم الہی میں پوشیدہ ہے، ان کی چیزیں واضح نہیں کی گئیں، قیامت میں انشاءاللہ یہ واضح ہوں گی۔ اس لیے بعض لوگ ان چیزوں پر بھی لاجیکل ریفرنسز مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا، نعوذ باللہ، کبھی بھی ایسے سوال نہ کریں، اور شیطان انسان کے دل میں یہ ساری باتیں ڈالتا ہے، اس سے بچیں۔ اسی طرح تقدیر کے بارے میں، کیسے لکھی، کب لکھی، کیا بندہ مجبور محض ہے، یہ چیزیں، یہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح روح کے بارے میں بھی ہمیں منع کیا، یہ علم الہی میں پوشیدہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب تک ہی اس کو رکھا، اس کے علم کو واضح نہ کیا گیا۔ بہرحال روح ہے اور انسان کے جسم میں ہے، اور پروردگار نے ایک ایسا وصف روح کے ساتھ متصف کر کے انسان کو عطا کیا جو باقی مخلوقات میں سے کسی کو نہ مل سکا، اور یہی وہ روح ہے۔ جب اس کی روحانی طاقت بڑھتی ہے تو پھر فرشتے بھی اس پہ رشک کرتے ہیں، اور اگر یہی انسان اس روح کو چھوڑ کر نفس کی آلائشوں میں اور نفس کی پجاریوں میں اور پوجا کرنے میں لگ جائے اور نفس کی علائشوں کی اور نفس کی باتوں میں لگا رہے تو پھر یہ اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی ڈیٹیل ہے، اس میں روح کے کئی درجات بھی صوفیہ کرام نے ذکر کیے، اور اسی طرح تصوف میں خاص طور پر صوفیہ کرام اس روح کی تربیت کے بارے میں خصوصی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح ان آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے راہ ہدایت پر آئے گا وہی راہ ہدایت پر ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں تو ہی ہدایت عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جس کو ہدایت ملے گی وہی حقیقتاً ہدایت کی راستوں پر چلنے والا ہے۔
اور جس کو پروردگار راہ ہدایت سے ہٹا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت نے کچھ اپنے ناموں کا ذکر کیا آیت نمبر 110 میں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی بھی نام سے پکارے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کہو یا رحمان کہو، ایامن تدعو، کسی بھی نام سے پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اس کے بڑے ہی اچھے نام ہیں۔ اللہ رب العزت کو اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، جب بھی کوئی معاملہ ہو پروردگار کو پکارنا چاہیے اس کے ناموں کے ساتھ۔ اور فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ کچھ کفار مکہ آ جاتے، مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اثر کی نماز پڑھاتے، وہ ڈول بجاتے۔ آج بھی ہم کچھ نمازوں میں بلند قرات کرتے ہیں، کچھ آہستہ آواز میں، اس کی یہی وجہ ہے۔ فجر کے اندر کفار نہیں ہوتے تھے، آقا علیہ السلام نے بلند قرات کی، آج بھی ہم فجر میں ایک بلند قرات کرتے ہیں۔ ظہر اثر میں کفار ڈھول بجاتے، سیٹیاں بجاتے، آقا علیہ السلام نے آواز کو پست رکھا، آہستہ آواز میں پڑھا۔ آج تک ہم ظہر اثر کو جماعت میں آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں۔ اور مغرب اور عشاء میں کفار نہیں ہوتے تھے، بلند آواز سے قرات کی گئی، آج بھی وہ اسی طرح بلند آواز سے قرات ہے۔ اور جمعہ چونکہ فرض ہی مدینہ شریف میں آ کے ہوا تو کوئی تھا ہی نہیں جو قرآن کے خلاف بات کرتا، اس لیے آغاز سے ہی جمعۃ المبارک میں قرات بلند آواز سے کی گئی۔ اس کے بعد سورہ کہف۔ سورہ کہف اس کے اندر 110 آیات ہیں۔ چونکہ ان کا سوال تھا یہودیوں کا کہ ان سے پوچھیں کہ یہ اصحاب کہف کون ہیں، تو یہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ ناظرین، اصحاب کہف کے بارے میں بہت سے اقوال منقول ہیں مفسرین میں۔ یہ 7 حضرات ہیں، 7 لوگ ہیں، ان کے ناموں کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بہرحال جو نام لکھے گئے ہیں تفسیر میں، ان میں مکسل مینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، سارینونس، زو نوانس، کشفیت اور تنونس، اور ان کے کتے کا نام کتمیر ہے۔ یعنی یہ 7 افراد اور ایک کتے کا نام۔ یہ نام بھی اتنے بابرکت ہیں، آج بھی لکھ کر گھر میں لٹکا دیں، آگ نہیں لگتی، زلزلے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بچہ رو رہا ہو، یہ نام لکھ کے گلے میں ڈال دیں، بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کی آج بھی برکتیں جاری ہیں بنی اسرائیل کے اولیاء کی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لینے کے بعد یہ لوگ بنی اسرائیل بت پرستی اور گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ ایک بڑا ہی ظالم دقیانوس بادشاہ ان پہ مسلط ہوا، جو مجبوراً لوگوں سے شرک کرواتا، بت پرستی کرواتا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا اس کی گردن کاٹ دیتا۔ اب وہاں یہ 7 لوگ تھے اللہ کے نیک بزرگ، جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو زبردستی شرک کروا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام لینے پر لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے، اور ان کے پیچھے پیچھے ان کا کتا بھی چل پڑا کتمیر۔ یہ جا کے غار میں جا کے لیٹ گئے۔ جیسے ہی وہ غار میں گئے، بادشاہ کو علم ہوا، دقیانوس بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے کہا اب اتنی بڑی غار میں کون ڈھونڈے، کافی طویل غار، انہوں نے کہا اس کے باہر ایک دیوار کھینچ دو تاکہ یہ یہیں مر جائیں۔ جس شخص کو دیوار بنانے کا حکم دیا گیا وہ بندہ بھی دل میں ان کا ادب رکھتا تھا۔ اس نے ایک صندوق لیا، اس میں ان کے احوال لکھے اور اس میں تختی رکھی، صندوق بند کر کے دیوار کے نیچے رکھ کے اوپر دیوار کھڑی کر دی بادشاہ کے حکم سے۔ یہ لوگ تقریباً 307 سال اور ایک قول کے مطابق 309 سال سوئے رہے۔ وقت گزرتا گیا، 300 سال کے بعد پھر ایک اور بادشاہ آیا جو کہ اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں رکھتا تھا، اور اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت بھی تھی۔ وہ بادشاہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتا، اور وقت 300 سال سے زیادہ ہو گیا۔ اس دور میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بادشاہ جو 300 سال کے بعد آ کے ان کا مقرر ہوا، اور اس نے جس وقت یہ لوگوں میں فرقہ بندی دیکھی تو اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو لوگ ہیں یہ انکار کر رہے ہیں اس بات سے کہ کوئی بھی شخص مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتا، پروردگار تو ان کو دکھا دے۔ یہ جو بادشاہ تھا اس کا نام بید روس تھا، یہ بڑا نیک تھا۔ بید روس بادشاہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پتہ چلا حکمران اگر صالح ہوں تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ یہی جو لوگ 300 سال سے سو رہے تھے، سال کے بعد 10 محرم کو ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی،
اور سورج بھی ان کے قریب سے ہو کے گزر جاتا، تو پھر یہی 307 سال بعد بیدار ہوئے۔ دیوار اس وقت تک گر چکی تھی۔ ان میں سے یملیخہ باہر آئے، لوگوں نے پیسے دیے، انہوں نے کہا شاید ہم کل آ کے سوئے تھے، آج ہم بیدار ہوئے۔ انہوں نے کہا جاؤ کھانا لاؤ، روٹی لاؤ، بھوک لگی ہے۔ وہ جب باہر آیا تو اس نے سارے شہر کو جدا دیکھا اور لوگوں کو دیکھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام لینے پر تو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس نے جا کے جیسے ہی 300 سال پرانا سکہ دکان پہ دیا کہ مجھے کھانا دو، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ فوراً اس کو پکڑ لیا، حاکم کے پاس پہنچایا کہ لگتا ہے اس کو کوئی بہت بڑا خزانہ ملا ہے۔ انہوں نے بتایا جی کون سا خزانہ؟ اب وہ اصحاب کہف میں سے جو یملیخہ ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے بادشاہ دقیانوس کا؟ کہا کون دقیانوس؟ وہ تو 300 سال ہو گئے مر گیا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہا جی ہم تو کل یہاں سے گئے تھے۔ کہا جی نہیں، کہا ہمارے تو بادشاہ بیدروس ہیں۔ انہوں نے پھر بتایا کہ ہم تو 300 سال پہلے یہاں سے گئے تھے۔ فوراً بادشاہ کو اطلاع دی، بادشاہ وقت بھی آیا۔ جیسے پہنچے تو وہ جو دیوار کھینچی تھی اس کے نیچے صندوق نکالا، وہ سارے احوال اس میں لکھے ہوئے ملے۔ سارے لوگ اللہ کے ولیوں سے ملتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، اور بادشاہ ان کے ساتھ معانقہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے دیکھو تم کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا، 300 سال بعد اللہ نے ان کو زندہ کر کے دکھا دیا کہ اللہ یوں قیامت کے دن بھی زندہ کرے گا۔ ناظرین اسی طرح یہ لوگ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے پھر جا کے غار میں لیٹے، اللہ نے پھر ان کے اوپر اسی طرح موت کو طاری کر دیا، اور یہ اسی طرح غار میں جلوہ فرما ہے اور کوئی بھی ان کے غار کے قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر ان کا ذکر بھی فرما دیا، اور سورہ کہف میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ سورج بھی ان کے قریب سے نہیں گزرتا، آیت نمبر 17 میں، اور فرمایا کہ تم ان کو سمجھو کہ شاید یہ جاگ رہے ہیں، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم سمجھتے ہو شاید یہ بیدار ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، یہ سو رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں، سال کے بعد ان کی کروٹیں بدلتی۔ 10 محرم کو اللہ فرماتا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا اپنی کلائیاں بچھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اصحاب کہف تک پہنچ گئے، بعد میں سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں شیئر کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کوئی ان کے قریب نہیں جا سکتا، کوئی جاتا ہے تو ہیبت طاری ہوتی ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح ان آیات بینات میں ان کا پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کیا اور خالق کائنات نے واضح کیا کہ ہم کس طرح ان اللہ کے ولیوں کی شان کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اولیاء تھے۔ پھر بادشاہ وقت نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم یہاں مسجد بنائیں گے، اور پھر وہ سال کے بعد یہاں اکٹھے ہوتے۔ پتہ چلا بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجد بنانا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 21 نمبر آیت۔ اور پھر سب کے سب وہاں سال کے بعد کھڑے ہوتے، جمع ہوتے، مسجد کے قریب کھڑے ہو کے پھر دعا کرتے، اللہ کی بارگاہ سے دعائیں کرتے، یعنی ان کی جو وہاں عبادت گاہ تھی اس دور کے مطابق وہ عبادت گاہ بھی ہوتی، اور پھر وہاں وہ خصوصی دعا کا اہتمام کرتے، اور اسی دعا کے اہتمام کے اندر ان اولیاء کرام سے جس طرح ایک اللہ رب العزت کی رحمت کے حصول کے ساتھ ساتھ اللہ کے پاکیزہ صالحین اور مخلصین لوگوں کا استغاثہ پیش کیا جاتا ہے، یہ انداز، یہ طریقہ اس دور میں بھی جاری و ساری رہا۔ باقی ان میں اختلاف رہا، کسی نے کہا یہ 4 ہیں، کسی نے کہا 5، کسی نے 6، بہرحال مفسرین نے اس کا مختلف انداز میں ذکر کیا۔ یہ وہ اصحاب کہف ہیں جو بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، جن کے ناموں کی برکتیں آج بھی جاری و ساری ہیں۔ تو اگر ان ولیوں کے ناموں کی اور ان کی برکتیں جاری ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کی برکتیں کیوں نہیں جاری؟ اور یہ سب برکتیں وصال کے بعد جاری ہیں، یعنی وہ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے، پھر بھی ان کی برکتیں جاری ہیں۔ اللہ نے سورہ کاف کی صورت میں یہ ساری باتیں ذکر فرما دی، اور 300 سال تک سونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کیا اور بتا دیا رب قدوس چاہے تو مرنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کر سکتا ہے۔ خالق کائنات نے آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا کبھی بھی اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اور پروردگار نے اس مقام پر خاص طور پہ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ انسان کی نیکیاں پھلدار درخت کی طرح ہے، جیسے پھلدار درخت پھل دیتا ہے، اس کے پھل دگنے چگنے ہوتے ہیں،
مومن کی نیکیاں جب وہ ایمان والا ایمان کی دولت دل میں سجا کر نیکیاں کرتا ہے، اللہ اس کی نیکیوں کو بھی دگنا چگنا کر دیتا ہے، بلکہ اس کی سوچ سے بھی بڑھ کے۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ فرماتا ہے ایک کھجور پہ بھی چاہوں تو میں بندے کو معاف کر دوں۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ انسان کا اخلاص۔ وہ جتنے اخلاص سے کسی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا المال والبنون، یہ مال، یہ بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سنگار ہے، یعنی دنیا کا ایک سنگار ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس مقام پر پھر ابلیس کا اور شیطان کا ذکر کیا اور واضح کیا کہ کس طرح وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کا کچھ ذکر کرتے ہوئے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں ہیں، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور ہم نے ان کی بربادی کے لیے وعدہ رکھا، لمہلکہم موعدا، اس لیے کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے لمہلکہم موعدا، پھر ہم ان کو تباہ کرنے کا ایک وعدہ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 59، 15واں پارہ سورہ کہف، یہاں تک ہم نے سماعت کیا۔ اس کے بعد جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، اس کے ساتھ ہی ہم 16ویں پارے کی طرف جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے سابقہ اقوام کے احوال اور اللہ کے پیارے بندوں کا جو ذکر ان آیات بینات میں ہوا، پروردگار ہم سب کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔